اور ہمارے یہاں ایک ڈاکٹر نیگت ہاشمی کے نام سے گروپ بنا ہوا ہے. ہمارا خیال یہ انہیں کی اسٹوڈنٹ ہے یا ان کے جو گروپ ہے ان کے اندر یہ خاتون عالمہ ہے, یہ ان کا ویڈیو ہے. اس کے علاوہ کسی خاتون کی ویڈیو میرے پاس نہیں ہے. انہوں نے یہی سینڈ کی تھی شاید آپ کو, اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے میرے پاس جی. اس حوالے سے بس میرے اس معاملے میں جو اشکالات ہیں وہ دور کریں گے. پیشاب تو نجیس ہے اور وہ تو ناپاک چیز ہے, تو اس سے علاج کیسے ممکن ہے؟ اور یہ محترمات جو فرما رہی ہیں حدیثوں کے حوالے سے جی, اس میں میری رہنمائی فرمائیں, حقیقت کیا ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد, یہ ہمارے بھائی ہیں اور انہوں نے ڈاکٹر محترمہ استاذہ ڈاکٹر مصباح احمد حفظہ اللہ صاحبہ کا ایک ویڈیو کلپ ہمیں بھیجا ہے جس میں لکھا گیا ہے کہ اونٹ کا پیشاب حلال اور گائے کا حرام. وجہ کیا اونٹ کا پیشاب بطور علاج استعمال کیا جا سکتا ہے؟ نجس حرام چیزوں سے شفا ممکن ہے؟ اس طرح کی باتیں اس میں کی گئی ہیں. وہ ویڈیو کیا ہے مجھے اجازت دیجئے تو میں آپ کو دکھا دوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ خاتون ہے ڈاکٹر. سوشل میڈیا پر ایک سوال بہت گردش کر رہا ہے جی کہ کیا اونٹ کا پیشاب پاک یعنی حلال ہے, بطور شفا استعمال کیا جا سکتا ہے؟ ہندو گائے کا پیشاب پیتے ہیں جی, اسلام میں اس کا کیا حکم ہے؟ پہلے میں مختصراً آپ کو بتاتی ہوں, جی, پھر تفصیل سے اس کو آگے بڑھاؤں گی انشاءاللہ تاکہ مبتدی بھی سمجھ سکے اور جس کے ذہن میں بعض احادیث کے حوالے سے غلط فہمیاں ہیں جی وہ بھی دور کی جا سکیں. یہاں جو گفتگو ڈاکٹر صاحبہ فرما رہی ہیں وہ وضاحت کر دینا چاہتی ہیں کہ جن کے اذہان میں اونٹ اور گائے کے پیشاب کے بارے میں یا اونٹ کے پیشاب کے بارے میں جو احادیث آئی ہیں اور وہ شکوک اور شبہات کے شکار ہیں, اس شبہ کو دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اونٹ, گائے, بھیڑ, بکری وغیرہ وغیرہ ہر وہ جانور جس کا گوشت حلال ہے اس کا پیشاب حلال ہے. کل ذالک طاہر, اسے بطور علاج استعمال کیا جا سکتا ہے. بخاری, مسلم اور دیگر میں عقل و عرینہ کا قصہ طویل حدیث موجود ہے. جی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کا پیشاب اور دودھ پینے کو علاج تجویز فرمایا. جی, اگر یہ نجس ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم علاج کے لیے تجویز نہ فرماتے. یہاں یہ بات جو آپ نہیں سمجھ پا رہے ہیں, غالباً میں یہ سمجھا ہوں کہ آپ کو جو شک اور شبہ ہوا ہے وہ یہ, چونکہ انہوں نے اونٹ کے ساتھ ساتھ دوسرے ان جانوروں کا بھی تذکرہ کر دیا ہے جیسے کہ بکری ہے, گائے وغیرہ کا, تو اس الجھن میں اکثر لوگ پڑ جائیں گے کہ ڈاکٹر صاحبہ ہم نے تو, حالانکہ چونکہ ڈاکٹر صاحبہ نے بھی غالباً یہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کی اسٹوڈنٹ ہیں یا نگہت ہاشمی صاحبہ کی اسٹوڈنٹ ہیں, بہرحال جو بھی ہیں, آخر میں اس ویڈیو کے شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کا فتویٰ بھی انہوں نے نقل کیا ہے, وہ بھی میں آپ کی خدمت میں مختصر سا سنانا اس کو پسند کروں گا تاکہ آپ حقیقت کیا ہے اس تک آپ کی بھی رسائی ہو جائے. قال بأن حديث العلاج ببول الإبل لا أعترف بصحته لأن البول. یہاں ایک آدمی یہی اعتراض کر رہا ہے کہ میں جو اونٹ کا پیشاب ہے اس کا معترف نہیں ہوں, اس سے علاج کا معترف نہیں ہوں, کیونکہ یہ نیچر کے یا صحیح فطرت کے مترادف عمل ہے. یہاں اس حدیث پر شک اور شبہ پیدا کیا جا رہا ہے. اللہ اکبر. آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اس معترض پر جو کہ ڈاکٹر مصباح کی گفتگو پر اعتراض
کیا، اگر انہوں نے اعتراض کیا ہے تو ایسے لوگوں کو جو کہ اونٹ کے پیشاب پینے کی حدیث پر اعتراض کرتے ہوں ملحد، شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ فرما رہے ہیں کہ تو ملحد لگتا ہے، اسے دین کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ دین کی حقیقت میں آپ کو اسی سلسلے میں آیا اونٹ کے پیشاب کے ساتھ گائے کا پیشاب بھی بطور شفا پیا جا سکتا ہے، جیسے کہ ڈاکٹر مصباح صاحبہ فرما رہی ہیں، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں شیخ محمد بن صالح العثیمین کا فتویٰ۔ دوا کے لیے جو کیمل کا یا اونٹ کا جو پیشاب ہے اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اب اس کا کیا حکم ہے جو گائے کا پیشاب پی لیتا ہے صحت یابی کے لیے؟ بہت سارے لوگوں کی تحقیق یہ ہے کہ اس سے بھی شفا مل جاتی ہے۔ حل یقاس علیہ، کیا ہم جو اونٹ کی حدیث ہے جس میں اونٹ کے پیشاب کا تذکرہ کیا ہے، کیا اس سے ہم اس بات کا استدلال لیا جا سکتا ہے کہ وہ حلال جانور جو کہ ہم کھاتے ہیں، جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے فرمایا کہ گائے ہے، بکری ہے، وغیرہ وغیرہ؟ یہاں اہل علم کا موقف بیان کیا ہے کہ یہ حدیث اہل علم نے خاص رکھی ہے صرف اس جانور کے لیے جس کا نام، جس کا تذکرہ حدیث میں وارد ہوا ہے، وہ ہے اونٹ۔ اونٹ کا پیشاب صحت یابی کے لیے یا بیماری سے شفا کے لیے جائز ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ڈاکٹر صالح الفوزان اور ڈاکٹر مصباح صاحبہ نے بھی اس دلیل کو پیش کیا ہے۔ لیکن اذا ثبت، شیخ فرما رہے ہیں کہ اگر اس بات کا ثبوت مل جاتا ہے کہ گائے کے پیشاب پینے سے بھی صحت یابی ہو سکتی ہے من ناحیت طبیہ، میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے، اگر اس میں کوئی خرابی اور خلل اور نقصان نہیں پایا جاتا، فلا بأس، تب تو گائے کا پیشاب پینا بھی، اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی قباحت نہیں ہے، کیونکہ گائے کا جو پیشاب ہے وہ بھی طاہر ہے، پاک ہے، جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے فرمایا، اس کی کوئی دلیل نہیں۔ ایک چیز میں اور بتاؤں آپ کو، ہر پاک چیز کو آپ نے کہا، جو سائل ہیں انہوں نے میرے لائیو بھی گفتگو کی تھی، جیسے میں نے عرض کیا تھا نا کہ ہر پاک چیز اس لائق نہیں ہوتی کہ ہم اور آپ کھائیں۔ مثال کے طور پر منی پاک ہے تو منی کو کھانا یہ جائز نہیں ہے، منی کون کھاتا ہے؟ یہ ہر پاک چیز کھائی نہیں جاتی۔ لیکن ڈاکٹر صاحبہ نے جہاں اپنی اس گفتگو میں یہ بیان کیا ہے کہ وہ حلال جانور ہیں، اگر یہی گفتگو شیخ صالح محمد بن صالح العثیمین کی بھی ہے کہ اگر ڈاکٹر یا میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے یہ ثبوت ملتا ہو کہ گائے کا پیشاب میں شفا ہے تو اسے پینے میں کوئی قباحت نہیں ہے اور پیا جا سکتا ہے۔ فَإِذَا ثَبَتَ نَفْعُهُ فَلَا بَأْسَ، شیخ فرما رہے ہیں کہ اگر اس طبی ماہرین اس بات کو ثابت کرتے ہوں کہ اس سے بھی شفا یابی ہو سکتی ہے تو فلا باس، پھر تو ٹھیک ہے۔ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ سوال شاید کسی ہندوستانی نے پوچھا ہے، کیونکہ ہندوستان میں غیر مسلم گائے کا پیشاب پیتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اونٹ کا پیشاب پینے سے صحت یابی ہوتی ہے، اس کی دلیل صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، اور شیخ محمد بن صالح العثیمین نے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر مصباح صاحبہ نے بھی یہی اپنی گفتگو میں اس کی وضاحت کی ہے کہ اگر آپ وہ پیشاب جو جانور حلال ہیں ان کا پیشاب، ایک تو یہ کہ ڈاکٹر صاحبہ نے فرمایا کہ وہ پاک ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب پاک اگر انہوں نے کہہ دیا ہے تو آپ کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ آپ پئیں اور اس کو کھائیں، اپنے جسم پر لگائیں۔ آپ اگر ایسا سمجھیں ہیں تو وہ غلط ہے۔ ان کا صرف کہنا یہ ہے جو کہ
شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اس سے اگر میڈیکل پوائنٹ آف ویو یا طبی ماہرین یہ ثابت کرتے ہیں کہ اس سے بھی شفا یابی ہو سکتی ہے تو گائے کا پیشاب بھی صحت یابی کے لیے پیا جا سکتا ہے. اور شیخ محمد بن صالح العثیمین نے فرمایا کہ کوئی قباحت نہیں ہے, سب انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو بیماریوں سے محفوظ رکھے اور انہیں آزمائشوں سے بچا لے, اور اللہ تعالیٰ ڈاکٹر مصباح صاحبہ کی حفاظت فرمائے, آپ کی بھی اللہ رب العالمین حفاظت فرمائے. اور یہ اگر میرے خیال سے شاگردہ ہیں ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کی, اللہ رب العالمین اس پورے گروپ کو نظر بد سے بچائے اور حاسدوں کے حسد سے بچاتے ہوئے دین کی مزید خدمت کرنے کی انہیں توفیق سے مالا مال فرمائے. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.